الرحیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وهم لا یسأمون ومن آیاتہ أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ درا سورہ حامیم السجدہ کی یہ 5ویں رکوع کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید کی طرف منکرین حق کو متوجہ کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں طرح طرح کے معبود اختیار کر رکھے تھے اور ان کے پاس ان معبودوں کو اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی سند نہیں تھی ان کے پاس، سوائے اس کے کہ بس ہمارے آباء و اجداد انہیں پوجتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی چند نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ بتاؤ ان میں تمہارے معبودوں کا کوئی حصہ ہے، کوئی کردار ہے، ذرا سوچو۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ہماری نشانیوں میں سے ہے یہ رات دن جو روزانہ تمہارے سامنے برپا ہوتے ہیں، یہ دن اور رات تمہارے سامنے روزانہ آتے ہیں، اور ان میں کتنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، دونوں میں کتنے مفادات ہیں۔ سورج نہ نکلے تو تمہاری زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی، اور ابھی پچھلے ہی موسم کی بات ہے، 1 مہینہ سورج نہیں نکلا، ہم کتنے تنگ آ گئے۔ اور اسی طرح سے رات ہی چھائی رہے تو دن کے لیے تم ترس جاؤ گے، دن اگر رہے تو تم رات کے لیے ترس جاؤ گے۔ کیا کردار ہے کسی کا تمہارے معبود کا ان کی تبدیلی میں؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ رات اور دن کی تبدیلی میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ والشمس والقمر، اور اسی طرح سے یہ سورج اور چاند کتنے بڑے جسم ہیں، یہ کس طرح سے ایک نظام کے پابند ہیں، یہ کس نے پابند کیا ہوا ہے ان کو، کس طرح سے طلوع اور غروب ہونا ان کا مستقل ایک ضابطے کے تحت، چاند کا گھٹنا بڑھنا، تاریخوں کا شمار کرتے ہوئے مہینے اور سال اس سے تم گنتے ہو، کس طرح سے یہ اللہ نے ایک قدرتی جنتری تمہارے لیے بنا دی۔ اور یہ کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ سورج اور چاند کو، بجائے اس کے کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ کرنے لگ جاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے۔ بندگی کا مستحق تو وہ ہے، عبادت کا مستحق وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اس نظام کو قائم کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر اللہ ہی کو سجدہ کرو، ان میں سے کسی کو سجدہ مت کرو۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، بعد میں آپ سجدہ بھی ادا فرمائیں گے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تکبر میں رہتے ہیں، گھمنڈ میں رہتے ہیں، یعنی اپنی ضد پر اگر یہ قائم رہتے ہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تو رات دن اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اگر گھمنڈ میں رہتے ہیں، تکبر میں رہتے ہیں تو رہتے رہیں، ان کے حال پر رہنے دو۔ سمجھانے کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کر دیا۔ وہم لا یسأمون، اور وہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کبھی نہیں تھکتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اب ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلائی،
جو بار بار انسان سے گزرتا ہے۔ فرمایا ومن آیات ہی، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، انک ترل ارض خاشعۃ، کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہے، بے آباد ہے، خشک ہے، کوئی اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، لیکن جو ہی ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ پھبک اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، سرسب ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل بار بار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی برساتا ہے، اس کے علاوہ ہم نہروں سے بھی پانی دیتے ہیں، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی کا پیدا کرتا ہے۔ آسمانوں پر بادل ہوتے ہیں، برستے ہیں، پہاڑوں میں ندی نالے بنتے ہیں، دریا بنتے ہیں، یہ دریا سب وہیں سے آ رہے ہیں، بارش کے پانی سے۔ تو جیسے ہی ہم اس زمین کو سیراب کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کس طرح سے وہ مردہ بیج اللہ زندگی دے دیتا ہے ان کو۔ یہ پودے زندہ مخلوق ہیں، جبکہ بیج مردہ ہے، اللہ کس طرح سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذی احیاہا، وہ ذات جس نے اسے زندگی بخشی ہے، اس مردہ پڑی ہوئی زمین کو، لمحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ لوگ مانتے نہیں تھے اس بات کو، کس بات کو؟ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے جسم تو زمین میں جب ہم مردے کو ڈال دیتے ہیں چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، وہ تو مٹی بن جاتا ہے اور ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو بھلا زندہ کیسے کرے گا، دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی دے دیتا ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور بار بار یہ عمل ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، ضرور کرے گا۔ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یقیناً وہ تو ہر چیز پر قدرت ہے۔ تم اللہ کی ذات کو اپنی طرح نہ سمجھو، وہ تو حکم دیتا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ کام اس کی منشا کے مطابق مکمل ہو جائے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو اس کے مقام سے ہٹاتے ہیں، یعنی الٹے معنی پہناتے ہیں ہماری آیات کو، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے علم میں ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ چھپے ہوئے نہ ان کا کردار ہم سے چھپا ہوا۔ افمن یلقی فی النار خیر، بھلا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جانے والا ہے وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہوگا۔ سوچو ذرا کہ وہ شخص جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے وہ بہتر ہے، یا اس کے مقابلے میں وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اب ظاہر ہے قیامت کے دن امن کے ساتھ وہی حاضر ہوگا جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اور جس نے دنیا میں اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ تو پھر آگ میں ہی جھونکا جانے والا۔ اعملوا ما شئتم، اچھا جو تم چاہتے ہو تم عمل کرتے رہو، انہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے ہر شخص کا عمل۔ اب جو حجت تھی وہ ہم نے تمام کر دی تمہارے سامنے، طرح طرح سے سمجھا دیا، پیغمبر آ گیا، کتاب آ گئی، اور واضح کر دی گئی کتاب تمہارے سامنے۔ اللہ نے اپنی نشانیوں سے بھی تمہیں سمجھایا، اللہ نے سابقہ قوموں کے انجام سے بھی تمہیں سمجھایا، اللہ نے آخرت کے عذاب کے حوالے سے بھی تمہیں سمجھایا، یعنی کس طرح سے اللہ نے تمہارے سامنے بات کو واضح کر دیا ہے۔ اب بھی تم نہیں مانتے تو اچھا جو کرنا ہے تم کرتے رہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کے عمل کو۔ تو یہ چیز ہم سب کے لیے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یقیناً وہ لوگ جو ہماری اس نصیحت سے انکار کرتے ہیں، اس نصیحت سے مراد یہ قرآن مجید ہے، جو لوگ ہماری اس کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، لما جاءہم، جو ان کے پاس آ چکی ہے،
ان کے سامنے موجود ہے۔ آج دیکھ لیں کتنی کثرت سے یہ قرآن مجید دنیا میں موجود ہے، ہر مسجد میں کتنے موجود ہیں، مارکیٹ میں کتنے موجود ہیں، جو شخص لینا چاہے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ تو بڑی زبردست کتاب ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، انمول نعمت ہے یہ، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کو صحیح حالت میں ہمارے سامنے رکھا، ورنہ لوگوں نے تو کتنا عرصہ گزرا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی پونے 600 سال ہی گزرے تھے نا۔ ان 600 سال میں انہوں نے کیا حال کیا اس کتاب کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، بدل ڈالا اس کو۔ تو آج 1500 سال ہو گیا اس قرآن مجید کو، 1500 سال، ایک زبر زیر کی تبدیلی اس میں نہیں آئی اس میں، اور قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ آیت ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ دیکھ لیں کس طرح سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لوگ لاکھ تبدیلی کی کوشش کریں یہ نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ اللہ نے خود اس، تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اس کی کتنی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اس کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور کیوں محفوظ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب کسی پیغمبر میں نہیں ہے، پیغمبروں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اس لیے اللہ نے اب اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے جو انسان کو حقیقی فائدہ پہنچانے والی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ آج ہماری جو کیفیت ہے اس دنیا میں یہی ہے کہ ہم نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کا حق ہم پر بنتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق ہیں مسلمانوں پر، اور وہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے چھوٹے سے کتابچے میں 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اس شخص کو یہ کتاب کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سن کر آیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا انسانوں پر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ پھر یہ ہے دوسرا کہ وہ اس کی تلاوت کریں، یعنی اس پر ایمان لا کے نہ رہ جائیں بلکہ اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، یہ کتاب محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے، کتاب عمل ہے یہ۔ اور پھر یہ ہے چوتھا حق اس کا کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کی تعلیمات، دوسروں کو بھی باخبر کریں، یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور 5واں حق انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، عملی کوشش کریں، یعنی جو نظام یہ پیش کرتا ہے اس نظام کو سرکار یا جو ہے یعنی ریاست کا نظام بنایا جائے، اس کو عمل کیا جائے اس طرح سے۔ تو یہ اس کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی ملک رب نواز صاحب کے بیٹے کو جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کی اس پریشانی کو دور فرما، اس بچے کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتال میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔